انسان کا اللہ سے تعلق، رحیم سے تم، دعوے سے تم اگر واقعی اس کے دوست بنتے ہو، اوقات دیکھ اپنی ایک تخم کے قطرے سے پھر گوشت بنتے ہو، عین الحق کر گئے جو مجھے بھی بھا گئے وہ، کیا تم جھوٹ سے ہماؤست بنتے ہو، میرے دیے ہوئے مرشد کے کلام سے پھر دیکھو تم تو درست بنتے ہو، میں تو شفا دیتا ہوں، میرے نہ چاہنے سے کیا تندرست بنتے ہو۔ دیباچہ اور گزارشات۔ میں اپنے رب پاک کا بڑا شکر گزار ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ میری زندگی میں جو کچھ بھی گزرا ہے اس میں بزرگوں کی خدمات کے ساتھ ساتھ میرے والدین اور عزیزوں کی شفقت، سادگی اور محبت انکساری شامل ہے۔ ان سب کے تجربات زندگی سے مجھے بہت کچھ ملا ہے۔ ان سب باتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اللہ پاک کی حکمت اور دانائی کو سمجھنے میں بہت بڑی مدد ملی ہے۔ خدا پاک کی دانائی اور حکمت کا پتہ تو اللہ رب العزت کے بندوں سے ہی ملتا ہے۔ میرے قابل احترام، میرے ہادی پاک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے مرشد، میرے راہبر، میرے دل کے چمن کے باغباں، جنہوں نے مجھے آگہی کا راستہ دکھایا، ان کا براہ راست اللہ پاک سے روحانیت کا رشتہ رہا ہے اور میرا اس ولی اللہ سے قریبی رشتہ رہا ہے۔ قارئین حضرات، میری عقل قلیل کے مطابق روحانی طور پر معلوم ہوا ہے کہ میرے مرشد آج کے دور کے قلندر، روحانیت کے بادشاہ اور فقیر بھی تھے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے ہادی کا نام لینے سے قاصر ہوں، لیکن قارئین کرام کو اہم معلومات سے آشنا کرنے کے لیے ان کا نام لے ہی لیتا ہوں۔ وہ اللہ پاک کے پیارے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اول درجے کے غلاموں میں سے ایک غلام اور حضرت علی علیہ السلام کے حبدار حضرت واحد بخش عرف بابا نمانو سائیں قادری قلندری ہی تھے، جنہوں نے مجھے صوفیت کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھنے کا راستہ دکھایا۔ مجھے اس بزرگ ہستی سے جو کچھ حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے اللہ پاک سے معافی مانگے تو یہ ایک عام درجہ بنتا ہے۔ زبان اور جسم کو حرکت اور حرارت دے کر اوپر کی جانب ہاتھوں کو اٹھانا اور گڑ گڑا کر دعا مانگنے کا ایک بہترین اصول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دل ہی دل میں اللہ پاک سے التجا کرنا بھی دعا کی اقسام میں شامل ہے، جسے بندہ اپنے اللہ پاک سے نیک خواہشات منوانے کا ایک خوبصورت ذریعہ سمجھتا ہے۔ لیکن دنیا میں انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اللہ پاک کے ولی، بڑے بڑے شعراء، علماء اس بات پر متفق ہیں کہ تحریری طور پر اپنے ارمانوں کی التجا کی جائے، اور خاص طور پر ہمارے پیارے محبوب محمد احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قلمی کتاب یا خط کی صورت میں دعا مانگی تھی، کیونکہ یہ بھی دعا کا ایک عظیم اور پاک طریقہ ہے۔ اس لیے میں نے بھی اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے اپنے جسم کی رگوں میں سانس کی طرح دوڑتے ہوئے الفاظ کو سمیٹ کر ان کو دل کی زبان دے کر کاغذ کے سینے پر سجایا ہے۔ سائیں کا حکم ملنے پر میں نے بھی اپنی دعا لکھ کر مانگی تھی تاکہ میرے بعد بھی انسانیت خداوندی کو روحانی طور پر فائدہ پہنچتا رہے۔ اللہ پاک سے التجا ہے کہ میری اس کاوش اور کوشش کو منظور و مقبول فرمائے اور مخلوق مولا کو اس کتاب کے فیض سے مستفید ہونا نصیب ہو جائے۔ اس میں ہی میری کاوش کی مقبولیت اور محنت کی قدردانی ہے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو روزانہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔